السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ قرآن کے موتی، پالز آف قرآن۔ آج ہم اس میں پارہ نمبر 9 کریں گے جو کہ تکبر کے موضوع پہ ہے۔ ہم اس کو تزکیہ سیریز میں ہر دن کو ایک ایسی چیز لیتے ہیں جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور حقیقت یہ کہ قرآن پاک کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر ہم اس پارے کو تکبر کی روشنی میں دیکھیں تو آئیے دیکھتے ہیں پارے میں تکبر سے متعلق کیا ہے۔ پارہ شروع ہوتا ہے قال الملأ الذین استکبروا سے۔ قوم شعیب کے متکبر لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ تھا رسول کے مقابلے میں تکبر، ان کو دھمکی دی۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آ جاتے ہیں تو ان کو کیسی دھمکیاں ملتی ہیں۔ واپس آ جاؤ، وہی طور طریقے اختیار کرو جو تم پہلے کرتے تھے۔ اگر کبھی آپ کو ایسی دھمکی سننے کو ملے تو جواب وہی دیجیے جو حضرت شعیب نے دیا۔ بعض دفعہ خواتین حجاب شروع کرتی ہیں تو کہتی ہیں شوہر کو پسند نہیں، تو ایسے وقت میں وہ حدیث سنا دیجیے کہ جس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس میں 3 باتوں میں سے ایک بات جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کو اسلام پہ آ کر کفر میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کوئی آگ میں ڈال رہا ہے۔ یعنی اچھا کام شروع کر کے چھوڑ دینا یہ بری بات ہے۔ ایسی نیکی جو شروع ہو گئی اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں، کیا جب میں اللہ کا کوئی حکم سنتی ہوں تو مانتی ہوں، اور کیا میں لوگوں کے دباؤ میں یا پریشر میں آ کر اس کو چھوڑ تو نہیں دیتی۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت 89 میں ایک عمل کا نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی دین پر عمل سے روکے یا اللہ کے دین کو پھیلانے سے روکے تو اسی رب سے مدد مانگ لیجئے کہ اللہ تو فیصلہ کر میرے درمیان اور ان کے درمیان۔ تجھے یہ کام اچھا لگتا ہے تو اس کو آسان کر دے اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ آپ اللہ پہ مات ڈال دیجئے، آپ دیکھیں گے اللہ سے مدد مانگ کر انسان مایوس نہیں ہوتا۔ پھر آگے چلے تو آیت 97 میں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحمتیں کب اٹھاتے ہیں؟ جب بندے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی روٹھی ہوئی رحمتوں کو بلانے کا طریقہ، عزت اور دولت سب کچھ پانے کا طریقہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ آپ دیکھیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے جاتے ہیں نا، اللہ کی نعمتیں چاہے وہ سورج چاند ستاروں کی صورت میں ہوں، بارش ہواؤں کی صورت میں، وہ سب ہماری خدمت کرتی ہیں۔ اور جب ہمارے اندر سرکشی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک نعمت کو سرکش بنا دیتا ہے۔ جیسے قوم عاد پر ہوائیں سرکش بنا دی گئیں، قوم نوح پر بارشوں کے بند کھول دیے گئے، قوم صالح کے اوپر اللہ نے چنگھاڑ ڈال دی، اور اسی طرح سے وہ ایک نعمت پوری قوم کی تباہی کا ذریعہ بنی۔ آئیے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا میرے پاس ایمان اور تقویٰ ہے؟ کیا میں اپنی زندگی میں برکت چاہتی ہوں؟ تو اس کے لیے پھر اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر آیت 97-98 میں ہمارے لیے ایک اور محاسبے کا نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ ہر لمحے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں۔ پوچھئے اگر اللہ نے آج پکڑ لیا تو میری موت کیسی ہوگی؟ انسان جو کام کرتے ہوئے مرے گا کل اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ تو اپنے لیے پھر عمل کے نقطے بھی لکھیے کہ جب کوئی مجھے گناہ کی طرف بلائے گا میں نہیں جاؤں گی۔ کوئی کہے گا 2 منٹ کی بات ہے، میں کہوں گی 1 منٹ بھی نہیں، کیا پتہ ہی نہیں 2 کے بیچ میں میری موت آ گئی اور میں نافرمانی پہ مر جاؤں گی۔ پھر آیت 100 میں پچھلی قوموں سے سبق لینے کا درس ہے کہ جب لوگ دوسروں کے حال سے سبق نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اچھی سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسانوں کی ایک کمزوری ہے کہ ایک دفعہ جب نہ نکل گئی تو ہاں میں نہیں بدلتی۔ یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہوتی ہے کہ میں اپنی بات نہیں بدل سکتی۔ تو اپنے آپ کو ڈھونڈیے، کبھی کسی بات پر نہ کر دوں، پھر بعد میں میرا دل مان بھی جائے تو کیا میں پلٹ آتی ہوں؟ اور اگر آپ پلٹ آتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، پھر آپ متکبر نہیں ہیں۔ نہیں پلٹے تو اب سمجھ لیں کہ اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کو تو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو گناہوں کے بعد پلٹ آتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے جائیں۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آیت 103 میں فرعون اور موسیٰ کا ذکر ہے۔ کون تھا فرعون؟ قوت کے تکبر کا شکار ایک کردار۔ اس کو اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، اتنی بڑی سلطنت کہ کبھی جب اس کا قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالتا یعنی سٹاپ اوور کرتا تو وہ جو خیمے لگاتے تھے نا، اس کے لیے جو کیل ٹھوک کے جاتے تھے اس کی وجہ سے زمین بھر جاتی تھی، اور جب اٹھتے تو جگہ جگہ کے سوراخ تھے۔ اسی کو شاید بعض کہتے ہیں کہ ذل اوتاد کہا گیا، خیموں والا یا میخوں والا۔
فرعون۔ تو اپنی اس ریاست کے بڑا ہونے پہ فخر، یہ چیز ادھر تھی۔ اگر حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا کیونکہ فرعون میں کچھ ایسی چیزیں تھی جس نے بنی اسرائیل پہ ظلم روا کر دیا، اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا۔ یہاں سے پھر موسیٰ کی زندگی کا اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ آیت 142 سے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کی کیفیات آتی ہیں، یعنی دشمن چلا گیا، غلامی سے آزادی مل گئی، اب اس قوم کی اصلاح کے لیے کتاب کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو مجھے بھی اسی کتاب کی ضرورت ہے اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے۔ پہلے 30 دن کہا، پھر 10 اور بڑھا کے 40 کر دیے۔ کیوں کتاب کے لیے تو طور پہ بلایا گیا؟ اس لیے کہ اس کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم چلتے پھرتے نہیں آتا۔ آپ دیکھیے، کھایا آپ چلتے پھرتے کھا بھی لینا تو پیٹ کوئی نہیں بھرتا، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی بیٹھ کے نہیں کھایا۔ علم کے لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف 5-10 منٹ بیٹھیے، کوئی ایک نقطہ سمجھیے لیکن توجہ دیجیے، تو 24 گھنٹوں میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کے میرے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور اپنے پیاروں سے ان چیزوں کو شیئر کیجیے، کیا پتہ وہ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ آگے چلتے ہیں تو 146 میں صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہے۔ 148 میں بنی اسرائیل کی سوچ اور ان کے دل کی حالت ہے، جہاں بچڑا بیٹھا ہوا تھا اور اپنے لیڈر حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے کیونکہ دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو چکی تھی۔ 157 میں اللہ کے نبی کے ذریعے رسم و رواج کو ختم کرانے کی بات ہے، جن میں کل مکہ کے لوگ جکڑے ہوئے تھے اور آج ہم۔ مرنے جینے کی کئی رسمیں، کھانے پینے میں حرام اور حلال کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے، اللہ کے نبی نے یہ سب ختم کیا۔ لیکن افسوس، آج ہم نے وہ سارے طوق پھر پہن لیے، کبھی رسموں کے نام پہ، کبھی جہیز کے نام پہ، کبھی کھانے پینے کے نام پہ، کبھی مرنے جینے کی رسومات کے نام پہ۔ اللہ ہمیں نبی کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے کہ ہم انسانیت کو ان چیزوں سے دور کریں۔ پھر آیت 163 میں چند آیات میں ایک بستی کا تذکرہ، جس کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ 65 میں بھی آیا، اور وہ مچھلیاں پکڑنے والا واقعہ، ہیلا سازی، حضرت داؤد کے دور کا واقعہ۔ دھوکہ دیا اللہ کو، مچھلیاں پکڑنے پہ نہیں اللہ نے بندر بنایا بلکہ دھوکہ دیا۔ اس کو فراڈ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہیلا سازی۔ ہم نے جال تو جمعے کو لگایا تھا، مچھلیاں تو اتوار کو پکڑی۔ تو یاد رکھیں، آج جو کاروبار میں ناجائز ذرائع اختیار کرے ان کے لیے اس میں مثال ہے۔ اللہ نے وہاں مچھلیاں کھول کھول کے دکھا دیں، یعنی کسی علاقے میں حرام کے مواقع کا ابھر کر آنا یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایمان جب تک مضبوط نہ ہو بندہ بچتا ہی نہیں۔ دکان بند کر رہے تھے جمعے کے لیے اور اسی وقت ہی کسٹمر آ گئے، گاڑی روکنا چاہ رہے تھے لیکن کسٹمر مل گیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت دیکھیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی شکل بدلی، اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی، تو لہٰذا اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نقطہ بھی ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں تو 171 میں ہمیں ایک اور نقطہ بھی پتہ چلتا ہے، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی اس پہ پورے کا پورا عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیر کر جو وعدہ الست لیا تھا اس کا تذکرہ بھی اسی میں موجود ہے، یعنی کمپیوٹر کے ڈیٹا میں کچھ میموری چپ ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ نے ہر بچے کے اندر توحید کا یہ عہد ڈال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں غلط کام کرنے کی وجہ سے بچوں کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی، اور جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچہ ویسے ہی ہونے لگتا ہے۔ 175 ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں، کیا میں اپنے آپ کو اس کتاب سے قریب کر چکی؟ یہ کتاب ذرا سا آپ سے دور ہوتی ہے تو کتنے شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں سورۃ انفال شروع ہوتی ہے، مال غنیمت کی بانٹ۔ اللہ نے اس کو ایک سائٹ پہ کر کے تربیت کے لیے 40 آیات دے دیں۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ کو اپنی خامیاں دکھتی ہیں، تکبر ہوتا کیا ہے، کیسے ہے، کیا کرنا ہے۔ اردو میں بھی یہی لفظ آتا ہے، عربک میں بھی کبر کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے۔ حقیقت یہ کہ ایک انسان کی یہ نفسیاتی کیفیت ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے لیے وہ اتنا ہی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال پہاڑ پہ کھڑے کسی شخص کو ذہن میں لانے پہ آتی ہے۔ جب وہ اوپر ہے تو اوپر جا کر اس کو سب چھوٹے چھوٹے دکھیں گے، وہ کہتا ہے سب چھوٹے اور میں بڑا، حالانکہ نیچے سے اوپر دیکھنے والوں کو صاف دکھ رہا ہے کہ یہ ہے بہت چھوٹا، لیکن چونکہ پہاڑ پہ کھڑا ہے اس لیے اونچا ہے۔
بلکہ اوپر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں بھی چھوٹا ہی دکھتا ہے۔ تو یہ انالوجی ذہن میں رکھیے، تکبر کرنے والے کو دوسرے چھوٹا لیکن اپنے سے اوپر کھڑا محسوس کرتے ہیں۔ اور اس پارے کا آغاز الاعراف 88 سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تکبر کس طریقے سے اس پارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم پہلے تھوڑا سا تکبر کو دیکھ لیں تاکہ پھر ہم ان چیزوں کو زیادہ انجوائے کر سکیں جو کہ پارے میں آئیں گی۔ تو بنیادی طور پہ تکبر بہت بڑا عمل ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کا سبب تکبر تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں تکبر کیا۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث تکبر سے متعلق ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی صرف ایک ہی بات تکبر کے گناہ کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ یہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرا سا سوچئے، ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ چونکہ دل میں تکبر تھا، خود کو بڑا سمجھتے تھے، تو اب جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا اس کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پارے کو پڑھتے وقت اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں گے کہ کیا میں متکبر تو نہیں۔ اور یہ خطرناک اس لیے کہ کوئی بھی تکبر کرنے والا خود کو متکبر نہیں سمجھتا۔ یہ اس بیماری کی علامت ہے، جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں آپ بیمار ہیں، لیکن بیمار کہتا ہے میں بیمار نہیں ہوں۔ تو تکبر بھی ایک ایسی ہی بیماری ہے کہ بندہ خود کو پاک سمجھتا ہے لیکن وہ ناپاک ہوتا ہے، خود کو صحت مند سمجھتا ہے لیکن وہ بیمار ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن پاک کے اس بارے میں اس بیماری کو ڈھونڈیں گے اور اس کی علامات اور اس کے پیدا ہونے کے ذرائع اور اسباب کو اور اس کے اثرات ہے وہ دیکھیں گے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جسم میں کوئی بیماری ایک دم پیدا نہیں ہوتی، اس کے ضرور کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ مثلا موٹاپے کا سبب بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے، اسی طرح سے صحت کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو تکبر 3 مرحلوں سے گزرتا ہوا حقیقی تکبر تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ خود پسندی، بندہ خود کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ اس کی انا نہ تو اللہ کے آگے جھکتی ہے اور نہ لوگوں کے، خود کو ہی خدا سمجھ لیتا ہے، ہر وقت اپنے بارے میں فکر مند، اپنی ذات بڑی پیاری لگتی ہے، سیلف سینٹرڈ کہہ لیجئے، اپنی ذات کے غم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ دوسروں کے غم اس کو غم نہیں لگتے۔ اس درجے پر اگر علاج کر لیا جائے تو آسان ہے، فوراً بیماری دور ہوگی۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی سوچوں کو درست کر لیں، کیونکہ خود پسندی کا تعلق انسان کی سوچ سے ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھے بندے کو نہیں پتا کہ آپ خود کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ کبھی اچھے کپڑے پہننے اور آپ سوچیں پتہ نہیں میں کیا گلفام شہزادہ لگ رہا ہوں، لیکن دوسروں کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ لوگوں کی نظروں میں آپ ایک عام انسان ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ایک بڑا خاص انسان سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے ہی مرحلے پہ علاج ہوگا۔ اگر سوچ کی اصلاح نہ کی تو تکبر پھر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جس کو فخر کہتے ہیں۔ خود پسندی میں تو اپنے اندر ہی اپنے جذبات رہتے ہیں، لیکن جو ہی یہ فخر میں ڈھلتا ہے تو پھر دوسروں کے بیچ میں آ جاتا ہے، باتیں کرتے ہوئے اپنے خاندان کی باتیں، اپنی وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پھڑے مارنے لگتا ہے بندہ، جہاں بیٹھے گا اپنی باتیں، میری خوبیاں، میرے بچے، میری گاڑی، میرا بزنس، یعنی اپنی ذات کو بڑا کرنا ثابت کرتا ہے۔ یہاں بھی اگر اس کو روک لینا تو علاج ممکن ہے۔ اور یہاں آپ کیا کریں کہ اپنے بات چیت کے انداز پہ غور و فکر کریں کہ میں نے اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں اس طرح نمایاں نہیں کرنا۔ اگر یہاں علاج نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے جس کو اصل میں تکبر کہتے ہیں۔ یہ دل کی بیماری ہے، لکھیے جی، یہ دل کا مرض ہے، یہ قلبی امراض کا ایک حصہ ہے۔ اس کا اظہار انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی خراب بیماری ہے کہ جس میں دل بھی بیمار، اعصاب بھی بیمار، زبان بھی بیمار۔ یہاں ناقابل علاج قسم کی بیماری کا شکار ہو چکا ہوتا ہے انسان، جو اتنے مختلف سٹیپ سے گزرا، حتیٰ کہ یہ بندہ خود کو اللہ سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو تکبر کی اقسام دیکھیں تو سب سے بڑی قسم اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے۔ کوئی نہیں مانتا اس کو، لیکن یہ تو دن کی 5 نمازوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی پکار سن کر بیٹھے رہے اپنی میٹنگز میں، اپنے کاموں میں، یا مسجد کی طرف رخ کیا، تو اللہ کی بات کو سنتے ہوئے نہ ماننا اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق اس کو نہ دینا اور خود کو بڑا سمجھنا، یہ اس میں آئے گا۔ نمرود، فرعون، ابلیس، تینوں نے اللہ کو مانا لیکن اس کی بات کو نہیں مانا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایک پہ ایک نماز چھوٹتی جاتی، وہ کہتا ہے اٹس اوکے، میری میٹنگ نہ جائے، میرے مہمان خوش ہو کے جائیں، میرا بزنس، میرے پیسے۔ اور جب آپ نبی پاک کی احادیث کی روشنی میں تکبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کانپنے لگیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کبر کیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً متکبر کے لفظ کے ساتھ کسی کے اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھے کھانے کھانے کو کہتے ہیں، حالانکہ تکبر یہ نہیں ہے۔ بڑی معروف روایت ہے، صحابی نے پوچھا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میرے کپڑے اچھے ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا تسمہ یا میرا چابک، یعنی اپنی سواری کو ہانکنے والا جو ایک چابک ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہو، تو کیا یہ کبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکبر نہیں ہے۔ تکبر کے حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی سامنے بات آ رہی ہے اللہ کی، مان ہی نہیں رہے، اور یا پھر یہ کہ اپنے حال پہ اتنے اترا رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد والوں کو آپ کچھ سمجھتے نہیں۔ اللہ کے حکموں کو نہ ماننا اور میں نہ مانوں والی کیفیت ہوتی ہے۔ فرعون کی مثال کچھ ایسی تھی اور نمرود کی بھی، یہ بدترین تکبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو تکبر آتا ہے وہ نفس سلم کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کفار مکہ کا تکبر یہی تھا، وہ کہتے تھے لو بھائی ہم ایک بشر کو رسول مان لیں، ہم ہی جیسا کھاتا پیتا اور بازاروں میں جانے والا، اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا، لو مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کو ہم رسول مان لیں۔ اس طرح کی باتیں، ہم بشر کو مانے، ہم تو نور کو مانے، اور ہم ایسی چیزوں پہ آتے۔ سورہ زخرف کے 31 میں بھی آتا ہے کہ کہتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہونا بھی تھا نا تو مکہ اور طائف کی کوئی بڑی شخصیت پہ ہوتا، کوئی امیر کبیر بندہ، نبی بندہ۔ تو یاد رکھیے یہ کبر انسان کو اللہ کے دین کو قبول کرنے سے دور کرتا ہے، ہوتے ہوتے ایسا شخص پھر اللہ کا بھی منکر ہو جاتا ہے اور اس کی بات کا بھی منکر۔ ایسے تکبر کا علاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کو اپنا چھوٹا پن نظر آئے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے، اللہ کے نام الاسماء الحسنہ کو دیکھے۔ بڑی معروف روایت اللہ کے نبی کی کہ جس میں 99 نیمز کی بات ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کتنا بڑا، کتنی بڑی ذات ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا۔ پھر جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی کو بڑا کریں گے نا تو آپ کو اپنا آپ چھوٹا کرنا پڑے گا۔ یہ زوم ان اور زوم آؤٹ والا معاملہ بھی ہے کہ میں اتنے بڑے کی بات نہیں مانتی۔ صبح اٹھ کر انسان کبھی اپنے بارے میں سوچے تو صحیح، برش نہ کرے تو منہ کی بو برداشت نہ ہو سکے، واش روم میں جائے انسان تو فیل کرے کہ میرے اندر سے اتنی گندگی نکلتی ہے، اپنی ہی بدبو برداشت کرنا مشکل۔ 2-3 دن تک اگر آپ کنگھی نہ کریں تو پھر دیکھیے کہ کیا سر میں ہاتھ ڈلتا ہے۔ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کریں، آپ کو اپنی اوقات سمجھ آتی ہے۔ پھر اس طرح اس کا علاج ہے کہ انسان کائنات پہ غور کرے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ تکبر دور ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں جو تکبر ہے اس کا علاج کیا ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، آپ کے مقام کو پہچانے اور آپ کی مکی زندگی کو پڑھے کہ کتنی مشکلات سے یہ دین آیا، کتنی تکلیفیں سہیں، اور اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو کیا یہ تکلیفیں برداشت کرتا۔ اس طرح سے پھر اپنے آپ کو پہچانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پانے کے لیے ان واقعات کو پڑھیں اور سنیں جو آپ کی زندگی میں گزرے تھے۔ تو پہلا تکبر اللہ کے معاملے میں، دوسرا رسول کے معاملے میں، تیسرے تکبر پہ چلے جو اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو لے آتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ انسان کا اپنے ہی ہم جنس لوگوں سے تکبر کرنا، انسانوں کا انسانوں کے معاملے میں بڑا بننا، ان کو حقارت سے دیکھنا، ان کی صحیح بات کو بھی قبول نہ کرنا اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اصل میں اللہ کی چادر کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرنا ہے۔ خالق سے مخلوق کا فرق ہے لیکن مخلوق کا مخلوق سے فرق نہیں ہوتا۔ تو انسانوں کے معاملے میں تکبر کے پھر اسباب ہیں، لکھیے 7 بڑے اسباب، 7 reasons to be arrogant،
نمبر 1 علم. علم بہت ہے جی آپ کے پاس. یاد رکھیے علم کی بنیاد پہ جو تکبر ہوتا ہے یہ بہت بڑا تکبر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے علم والے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، لوگوں کو ہماری عزت کرنی چاہیے، ہمارے آگے جی حضوریاں ہوں، ہمیں کرسی پیش کی جائے. ایسے لوگ اپنے بارے میں بہت باتیں سننا چاہتے ہیں. جی آپ نے تو ہمارے گھر آ کر ہمیں عزت بخشی اور آپ نے تو ہم پر احسان کر دیا، آپ کی دعائیں چاہیے. اس طرح کے جملے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں سننے تو مان لیجئے کہ آپ کے اندر علم کا تکبر آ چکا ہے. ایسا شخص اٹھتے بیٹھتے روپ ڈالتا ہے، میں نے وہاں سے پڑھا، میں اس یونیورسٹی میں گیا، میرے اتنے استاد. یاد رکھے یہ دین کے علم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور دنیا کے بھی. ذرا سا محاسبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچا کے رکھے کہ ہمارے اندر اپنے تھوڑے سے علم کا تکبر تو نہیں ہے اور کہیں ہم لوگوں سے راہ جاتی عزت کا تقاضا تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو علم دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو دیا. اگر وہ اس قسم کے تکبر کا شکار ہوتے تو کبھی بھی اللہ کی فرما برداری پہ قائم نہ رہتے. تو اس علم کے تکبر کا علاج بھی ساتھ ہی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور وہ کہ ایک انسان اصل علم لے جس کو العلم کہتے ہیں، اور وہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ علم ہے. پھر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، خود کو احساس دلائے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا کوئی علم نہیں، اور میرا علم اگر عمل سے خالی ہے تو یہ مجھے کامیاب نہ کرا سکے گا. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ یعنی وہ معروف روایت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سمندر جو پیچھے بچا ہوا ہے یہ اللہ کا علم ہے، اور چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے یہ انسانوں کا علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اس کا خود کو احساس دلائیے. اور اگر ایسا شخص اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے تو علم والوں کی محفل میں بیٹھے، اپنے سے زیادہ علم والوں میں بیٹھیے، یہ بھی ایک علاج ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرے، بلکہ وہاں پھر اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا سبب تکبر کا زہد اور عبادت ہے. انسان کو اپنی عبادات کا زوم ہونے لگتا ہے. یہ تکبر ابلیس کا تھا. اسے بھی یہ خوش فہمی تھی کہ میں نے تو اللہ کی اتنی عبادت کر دی اور اب اگر ایک سجدہ نہ بھی کروں گا تو کیا ہوگا. کیسے پتہ چلے کہ آپ کے اندر یہ تکبر ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات ہے کہ ایسا شخص اپنی عبادات کا بڑا ذکر کرتا ہے. جی رات تہجد میں اٹھی تھی، اب تو رات سوتی بھی نہیں، اور عزت چاہتا ہے، پھر بڑا بننا چاہتا ہے. ایسے لگتا ہے بس میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں. تو عبادت کے تکبر سے اللہ آپ کو مجھے بچائے. تیسرا سبب ہے کہ زبان سے تکبر کا اظہار کر کے اپنی تعریفیں کرنا. میں تو جی صاحب کرامت ہوں، میری تو دعائیں بڑی قبول ہوتی، مجھے یہ خواب آیا، اور وہ جی فلاں تو بس ان کی تو زبان ہی کالی ہے، ان کی بد دعا نہ لینا. اچھا تم نے مجھے ستایا ہے، اللہ دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتا ہے. یہ سارے جملے اگر آپ اپنے لیے بولتے ہیں تو آپ میں یہ بیماری ہے. کوئی دوسرا آپ کے بارے میں یہ بٹرنگ والے جملے بولے اور آپ بڑے خوش ہوں تو بھی آپ میں موجود ہے. علاج کیا ہے؟ زبان کو بند رکھیں، کم بولیں، بولیں تو سوچ کے بولیں. ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، اس بات کو سوچئے، پکڑی نہ جاؤں. کبھی کبھی انسان اپنی عبادات کا دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے اگر تذکرہ کرتا ہے اس میں بھی احتیاط کافی ہے. اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورۃ قاف کی آیت کو ذہن میں رکھیے کہ ایک لفظ بھی جو زبان سے نکلتا ہے وہ بھی فوراً لکھا جاتا ہے. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ ایک اور سبب نسب کی وجہ سے. جی ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہمارا خاندان بڑا اچھا ہے، ہم تو فلاں سے تعلق رکھتے، تمہیں پتہ ہے میں کس نسل سے ہوں. اس طرح کے جملے بولنے والے. اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم تو جی اپنے خاندان سے بات شادی نہیں کرتے. ایسے لوگ اصل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یعنی اس قسم کا تکبر جب آ جاتا ہے نا تو وہ پھر اعلیٰ اور ادنا کی بات کرتا ہے. بات تاننے دیے جاتے ہیں بیوی کو اس کے میکے کے. تو علاج کیا ہے کہ اللہ کی نظروں میں وہی بڑا ہے جو متقی ہے. سورۃ حجرات کی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس پہ غور و فکر کرے. پھر ایک اور سبب ہے شکل و صورت کا تکبر. میں بڑی خوبصورت، اور عموماً یہ عورتوں میں ہوتا ہے. علاج کیا ہے؟ حدیث سامنے رکھیں کہ اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. پھر آئینے کا استعمال کم سے کم کیجیے، شکل کو کم سے کم موضوع بحث بنائیے، اور گھروں میں جان بوجھ کر یہ جملے بولنا چھوڑ دیں کہ فلاں دیکھا کتنا پیارا لگ رہا تھا، دلہن کیسی تھی. یعنی شکل و صورت کو بالکل ڈسکس نہ کریں. چھٹا سبب ہوتا ہے مال. جہاں بیٹھے فرلاٹیاں مار دی.
اپنے کاروبار کا ذکر، جی ہماری تو زمین نہیں بڑھی، میرے ابا تو نواب تھے، ہاں، اور اس طرح کی باتیں، اور آج اپنی اسٹیٹمنٹس دکھاتے پھرنا، بہانے بہانے سے لوگوں کو اپنے گھر لے جانا اور ایک ایک کمرہ کھول کے دکھانا، صرف بہانوں کے ساتھ۔ ان سے بچنے کا علاج جنت کو یاد کرے، کیا ہے میرے پاس، وہاں جو ملنا ہے، اگر یہاں مل گیا تو ادھر نہ ملا تو کیا ہوگا، یعنی اپنے ساتھ خود کونسلنگ کرے، اپنی کونسلنگ کرے۔ پھر ایک وجہ ساتویں کیا ہے، قوت۔ لوگوں کو اپنی قوت پہ مان ہوتا ہے، سپر پاور ہوں، فلاں فوجی ہیں، فلاں تھانے دار صاحب ہیں، فلاں میرے دوست ہیں، ہاں، بڑے لوگوں سے میری دوستی، میں بڑے بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ تو یہ چیز قوم عاد میں تھی۔ علاج کے اپنے آپ کو پہچانے، رب کی شان کو پہچانے، انسانوں کے اندر اپنے آپ کو رکھیے، اور اسی طرح سے ہوتے ہوتے آپ اپنے اندر بہتری لے آئیں گے۔ آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل، دونوں کو جمع کریں، آپ دیکھیں گے تکبر کا خاتمہ ہوگا۔ پھر اپنے آپ کو کبھی بھوکا رکھیں، کبھی اپنے آپ کو پیاسا رکھیں، کبھی بڑے واجبی سے کپڑے پہن کر کہیں جائیں، کبھی اپنے آپ کو ایک آدھا دن کنگھی کے بغیر شیشے میں دیکھیں میں کیا لگتی ہوں، برش نہ کریں اور اپنی اسمیل برداشت نہ ہوگی تو آپ کے اندر سے تکبر محسوس ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو لگائیے، جتنا آپ کے اندر اللہ کی محبت، اس کا قرب آتا جائے گا، اتنی آپ کے اندر سے یہ بیماری جاتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے راضی ہو اور ہمیں بہترین طریقے سے ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔